الہ محمد الرسول۔ اور میں ایک دفعہ بیٹھے تھے مٹی کے ڈھیلے سامنے رکھ کے، اور لنگر میں کچھ نہیں تھا، درویش بیٹھے ہیں، مہمان بیٹھے ہیں بے شمار، کچھ بھی نہیں۔ وجدان میں آ کے کہنے لگے فقیرو جو میں پڑھوں میرے ساتھ تم پڑھتے جاؤ، اور پھر بیٹھ کے جو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پڑھی۔ اللہ اکبر۔ ایک درویش تھے حاجی صاحب، کہنے لگے میں طواف کر رہا تھا تو ایک بندہ مجھے ملا اور مجھ سے کہنے لگے آپ کبھی مجھ سے نہیں ملے؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں عثمان ہوں، جس کو شہباز قلندر کہتے ہیں۔ وہ ساتھ طواف کر رہے تھے۔ یہ کیا نظام ہے؟ یہ وہ لاہوت کا نظام ہے۔ ان کی زندگی دیکھیں کہ زندگی میں اللہ کتنا تھا اور اللہ سے مانگنا کتنا تھا۔ اب کیا کیا؟ سب کو کٹھا کیا اور کٹھا کر کے کہنے لگے پڑھو سارے کے سارے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ وجدان سے پڑھا، پھر جو دیکھا تو سارے کے سارے ڈھیلے سونا بنا ہوا تھا۔ کہ جاؤ یہ لے آؤ اور اس سے راشن، آٹا، نمک، کھانا، گھی، چیزیں لے آؤ اور سب کو لنگر کھلاؤ۔ آئیں ہم تصور کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے سامنے میں مٹی کے ڈھیلے پڑے ہیں، وہ ہماری مٹی کے ڈھیلے کیا ہیں؟ وہ ہمارا نصیب مٹی، ہمارا بخت مٹی، ہمارا مقدر مٹی، ہمارے قدم قدم پہ مٹی۔ ہم سونے کو ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی، ہم چاندی کو ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی، ہم ہیرے کو ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی۔ مولا راستے بند، مولا گلیاں بند، مولا زندگی بند، مولا سانسیں بند، سکون زندگی میں نہیں، چین زندگی میں نہیں، ہر پل ہر سانس میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج میں بھی وجدان سے، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے اور تیری اس آیت کو پڑھوں گا جو تیرے حبیب کے ساتھ تو نے وعدہ کیا ہے۔ اے میرے کملی والے، اے مدینے والے، میں آپ کو راضی کر دوں گا۔ اے اللہ اس کی تاثیر ہمیں عطا فرما، اس کملی والے کے وسیلے سے، اس نعمت سے، قرآن کی برکت سے سارے ڈوب کے پڑھیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پڑھیں يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ 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 يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى اللهم صل على محمد۔ میری آنکھ بنتی جب تلک وہ نظر میں نور جمالت ہو، میری آنکھ بنتی جب تلک وہ نظر میں نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خواب تھا کہ خیال تھا۔ ابھی آنکھیں کھلی ہیں، پتہ نہیں چلے گا کہ آج والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ کا جو آج وجدان سے پڑھا ہے، یہ میری نسلوں کے لیے دروازے کیا کھلوائے گا، میرے لیے کیا کھلوائے گا۔ بند گلیاں، بند راستے، جہاں تقدیر اور مقدر کہتا ہے تیرے لیے یہی لکھا ہے، والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ نے جا کے اللہ کے اوپر کے لکھے ہوئے قلم کو اللہ کے امر سے تقدیر کیوں کہتے ہیں؟ دعائیں کیا کرتی ہیں؟ کس کو مٹا دیتی ہیں؟ کس تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ دعائیں کیا کرتی ہیں؟ بدل گئے، انشاءاللہ بدل گئے، انشاءاللہ بدل گئے۔
ہاں، یہ آپ اتنا بڑا مجمع ہو اور درد سے اور غم سے اور جذبوں سے بیان کرنے والا ہو اور اس کی رحمت متوجہ نہ ہو، گمان سے بالا تر ہے۔ میں نہیں مانتا، کیوں؟ مجھے اپنے اوپر یقین نہیں، اس کے نام پہ یقین، اس کی کلام پہ یقین، اس کے وعدوں پہ یقین، اور اس مجمع کے وجدان پہ، اس مجمع کے جذبوں پہ یقین ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں اپنے آپ کو مجموع میں گھولا کرو، مجموع سے علیحدہ آرام میں نہ رہا کرو۔ یہاں آنے والوں، اس مجمع میں اپنے آپ کو بس ہر پل ہر سانس، کیوں؟ میں اس مجمع کے وسیلے سے دعائیں مانگتا ہوں اور میری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس مجمع کے وسیلے سے دعائیں مانگتا ہوں اور میری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس مجمع میں کون کس کا عشق ہے، کون کس سے محبت ہے، کون کس کا تعلق ہے، کون ایسا ہے جو ایک دفعہ کہہ دے اللہ اور 70 دفعہ آواز آئے میرے بندے بول، مانگتا کیا ہے؟ کون ہے اس مجمع میں؟ کون ہے اس مجمع میں؟ آپ خوش قسمت ہیں، آج اتنے بڑے مجمع میں ہم نے 2 عمل کیے ہیں۔ آج اتنے بڑے مجمع میں ہم نے 2 عمل کیے ہیں۔ آئیں آج ایک تیسرا عمل کرتے ہیں، کریں تیسرا عمل۔ پہلے سن لیں اس کو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یہ ایک درود ہے، یہ ایک درود ہے، اور فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے۔ یہ ایک درود ہے، اس کے عجیب کمالات ہیں۔ اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے ہیں۔ زندگی میں صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ۔ عجب درود ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ۔ اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتے ہیں؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان شوکت ہے۔ وفعل بنا ما انت اہلہ، پھر تکرار کر رہے ہیں، انک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے؟ یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے، آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، جب اس کی موت کا آخری وقت ہوگا، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن۔ زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک، موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات، بلیات، شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ۔ میں اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی، مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں۔ ابا جی سے نماز گئی، ابے سے تسبیح گئی، سارا دن اس کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے، ابے کو آپ ہی سمجھاتا۔
ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا. ابا بالکل نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے. پتہ نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو گئی. ہاں، ایک ہے حال، ایک ہے معال، ایک ہے موجودہ، ایک ہے آئندہ. انجام کی کوئی خبر نہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک جل شانہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ایسے کرے گا 70 فرشتے آئیں گے، شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے، کلمہ نصیب کریں گے، روح پروں میں لے کے جائیں گے اور سبز لباس سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے. اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء. لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وَفْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. اگلی بات عجیب سنیں، فرمائے جو درود پاک یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے، فرمائے اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے، اس کا نور ختم نہیں ہو. اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں، اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں. اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، اور فائدے ہیں. فرمائے جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے. یہ میرے بائیں ہاتھ پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے اور یہاں 2 پلازے ہیں. ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا، یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا، اس کو 100-200 چپ کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا. وہ مالک تھا. ایک وقت آیا قسمہ پرسی میں اور اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی. جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں اور اسے کیا نہیں، کیا وعدہ کیا میں نے، اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. آج تو پتا ہے میں مالدار ہوں، کل خبر نہیں کہ میرے نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں. آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں، پہلی دفعہ. اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے ڈاکیے کی حیثیت سے، کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں. میں ڈاکیہ ہوں، نہ ولایت کا دعویٰ ہے. ہاں ایک چیز ہے، کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں. بابا جی جا رہے تھے صبح، بادشاہ بھی جا رہا تھا، کتا ساتھ تھا بادشاہ کا. دیکھ کے کہنے لگا بابا جی آپ کی داڑھی اچھی ہے، میرے کتے کی دم اچھی. بابا جی نے چپ کر کے سوچا اور کہنے لگے ہو گیا کلمہ نصیب تو میری داڑھی اچھی، اور کلمہ خاتمہ خراب ہو گیا تو تیرے کتے کی دم اچھی. اصل خاتمہ ہے، اصل خاتمہ ہے، اصل خاتمہ ہے. تو یہ درود پاک عجب ہے، پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں. بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے. اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روز ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ یہ درود اتنا طاقتور ہے. تونگری، مال، دولت، رزق، عزت، صحت، وقار، شان و شوکت، اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں. آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے. اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے. اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا انشاءاللہ. پڑھیں میرے ساتھ دل کی گہرائیوں سے. کیا خیال ہے آج کی محفل کوئی منفرد نہیں ہے؟
میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس پچھلے دفعہ کچھ آج کی محفل منفرد ہے. میرے 6000 سے زیادہ لیکچرز بیانات پڑھے ہیں, اٹھائیں. آج کا نظام کوئی منفرد ہے نسبت مصطفیٰ چوکٹ مصطفیٰ کی وجہ سے. جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, فصل علی محمد کما انت اہلہ, وافعل بنا ما انت اہلہ, فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, فصل علی محمد کما انت اہلہ, وافعل بنا ما انت اہلہ, وافعل بنا ما انت اہلہ, فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, فصل علی محمد کما انت اہلہ, فصل علی محمد کما انت اہلہ, فصل علی محمد کما انت اہلہ, وافعل بنا ما انت اہلہ, فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل المغفرة وأهل المغفرة وأهل المغفرة وأهل المغفرة. آمین آمین آمین. وعدے انشاءاللہ پورے ہیں. کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا, وعدے سچے, وعدے کرنے والا سچا, وعدے سچے. اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا. ایک وقت آئے گا یہ سچا کلام پھر سچا بنا دیتا ہے. کہا سن لینا, پہلے ریا آتی ہے پھر اخلاص آتا ہے, پہلے عادت آتی ہے پھر عبادت آتی ہے. عادت تو بنا لے, عادت تو بنا لے. ایک وقت آئے گا یہ عادت کیا بن جائے گی, یہ عادت کیا بن جائے گی, یہ عادت کیا بن جائے گی, عبادت عبادت عبادت. بڑے طاقتور اجتماعی عمل کیے ہیں, بڑے طاقتور اجتماعی عمل کیے ہیں, بڑے طاقتور اجتماعی عمل کیے ہیں, کمال عمل کیے ہیں, کمال عمل کیے. اور اس عمل کی طاقت بہت ہے, تاثیر بہت ہے, کمال بہت ہے. اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. ایک دفعہ کر لیا کریں. سورۃ والضحیٰ کا عمل ایک دفعہ کر لیں, چند بار کر لیں, 2-3 منٹ لگتے ہیں. یہ درود پاک دن میں ایک دفعہ پڑھ لیں, کیا حرج ہے. 100 دفعہ پڑھ لیں, ایک دفعہ پڑھ لیں. اور دوسرا, میں نے پہلی چیز کیا بتائی تھی آپ کو, کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک, دعائے وسیلہ, اللہم انی اسألک واتوجہ الیک. یہ دعا, یہ دعا پڑھ لیں زندگی میں, بڑے کم بن جاتے ہیں, بہت مسئلے حل ہو جاتے ہیں, بہت مشکلیں دور ہو جاتی ہیں. ابھی تو انشاءاللہ کل کی محفل میں آپ کے لیے بڑے اور خزانے رکھے ہیں. کل کی محفل میں خوب لنگر کھائے نا سارا دن, ضائع تو نہیں کیا, ضائع تو نہیں کیا لنگر. الحمدللہ کل پھر لنگر چلے گا, پرسوں پھر چلے گا, اس سے اگلے پھر چلے گا, اتوار تک لنگر ہی لنگر ہے. اس کے نام کی برکت سے تیرے ہی دم سے رونقیں, تیرے ہی دم سے رونقیں, تیری جان جانے جہان ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. وہ یہ پھول خار سے دور ہے, وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. اتوار تک لنگر اللہ کے نام کی برکت سے چلتا ہے. اللہ کھلا رہا, اللہ پلا رہا, وہ دے رہا غیب کے خزانے سے. دعا کرنا کملی والے کے وسیلے سے کبھی تسبیح خانے کو رب منگتا نہ بنائے, بھکاری نہ بنائے, دائیں بائیں سے وسعت عطا فرمائے.
ہر فتنے سے قیامت تک بچائے، مجھے میری نسلوں کے اس کا غلام بنائے۔ بہت عجب نظام ہے تسبیح خانے کا، کہاں سے غیب سے لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں، میری عقل سمجھ میں نہیں۔ انتظامات غیب سے نظام سے ہو رہا، میری عقل سمجھ میں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ پھرتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، کوئی طاقت ہے جو رحمت ہے جو مجھے لیے لیے پھرتی ہے۔ صبح اٹھتا ہوں، صبح ملاقاتیں، پھر ملاقاتوں کے بعد خدمت، سارا دن خدمت، اور خدمت پر کہتے ہیں بابا جی آ گیا، لگ جاؤ خدمت میں۔ ان کی محبت ہے، لگے رہتے ہیں، ان کی شفقت ہے کہ خدمت والے میرا ساتھ دیتے ہیں، بے لوث ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے۔ بڑی طاقتور دعا ہے، جزائے خیر۔ پتہ ہے جزائے خیر کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ میرے بس میں نہیں، میں کیا دوں؟ جو میرے پاس تھا ختم ہو گیا، اب تو دے۔ اللہ کہتے ہیں اچھا تو خالی ہو گیا، اب دیکھ میں کیا دیتا ہوں۔ کانپتا ہے دل تیرا، کانپتا ہے دل تیرا، کانپتا ہے دل تیرا، کانپتا ہے دل تیرا، اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساکی بھی تو، محفل بھی تو، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساکی بھی تو، محفل بھی تو۔ اللہ کہتا ہے پھر میں دیتا ہوں۔ اے اللہ ان خدمت کرنے والوں کو، کوئی روٹیاں، کوئی برتن، کوئی سیڑھی، کوئی بجلی، کوئی چٹائی، کوئی صفائی، اللہ ان جتنے بھی جہاں جہاں پوری دنیا میں خدمت کرنے والے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما۔ اور تیری شان کے مطابق جو جزائے خیر ہوگی وہ تو نسلیں کھائیں گی اور بیٹھ بیٹھ کے کھائیں گے۔ ہاں، نسلوں کو رزق، نسلوں کو تونگری، اور نسلوں کو برکت، اور نسلوں کو مال، اور نسلوں کو رحمتیں ملیں گی۔ اللہ سے استقامت مانگا کریں، تسبیح خانے میں حاضری کی بھی استقامت مانگا کریں۔ اے اللہ بس حاضری دیے جا، کوئی ایسا نہ ہو کانوں میں کوئی وسوسے ڈالنے والا، دل میں کوئی وسوسے ڈالنے والا، کوئی ایسا شخص ہو یا ایسا اندر شیطان ہو جو مجھے تسبیح خانے اور تسبیح سے، ابکری سے دور کر دے۔ اللہ سے استقامت مانگتے رہا کریں، مانگتے رہا کریں، مانگتے رہا کریں، استقامت اللہ سے مانگتے رہا کریں۔ بہت زیادہ میں آپ کی درخواست کر رہا ہوں، مانگتے رہا کریں۔ آج آئیں پھر ہم آج پھر بلغ العلا پڑھتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ، پڑھتے ہیں دل کی گہرائیوں سے اور سارے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ کل بھی انشاءاللہ محفل ہوگی، کل بھی یہ بابرکت سلسلہ چلے گا، اور کل تو بہت سارے پیکج بھی ہیں ہمارے پاس، بہت سے پیکج ہیں جو مسلسل رسالے میں چھپتے رہے، آپ کو ملتے رہے، وہ سارے پیکج، بہت زیادہ کل پیکج ہیں۔ انشاءاللہ مغرب کے فوراً بعد نشست ہوگی، آخری نشست ہوگی، اور اس میں بہت سی الوداعی دعائیں بھی ہیں، سورۃ قریش کی دعا ہے، وہ بھی کل انشاءاللہ مغرب کے بعد۔ اور یہ لنگر میں نے عرض کیا اتوار تک، اللہ کے فضل سے اتوار تک چلے گا، اور میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔
اور 1.25 करोड़ सूरत इखलास की जो तीसरी जुमेरात है ये, और हमने सूरत इखलास बैठ के पढ़नी है। ये तीसरी जुमेरात है सूरत इखलास की, और ये आज तक जो शामिल हुआ है, हर साल लोग इसका इंतजार करते हैं। और इसमें 40,000 दफा सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ी जाती है, और वो 40,000 नहीं होती, वो लाखों से ज्यादा होती है। ये मजमा, पूरी दुनिया का मजमा, फरिश्तों का मजमा, अल्लाह जाने इन जिन्नात का मजमा, आप इंसानों के मजमे को ही ले लें, लाखों दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ी जाती है। और फरमाया 40,000 दफा, गौर से सुनना मेरी बात को, जरा मेरी बात को फिर से सुनना। अपने नक्श निकाल लिए, जो आपके पास नक्श है निकाल के बैठे, अपने साने गोद में रख के बैठे। जो फरमाया 40,000 दफा सूरत इखलास पढ़े मजमा लिल्लाहियत और खुलूस से, अल्लाह से जो मांगे मिलता है। अल्लाह से अपने नक्श निकाल लिए, अब नक्श दिखाएं, ऊपर करें अपने नक्श। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये नक्श, इस पे दम हो रहा है, 11 जुमेरातों का अमल है, और 11 जुमेरातों के बाद ये नक्श घर में लटकाएं। पिछले साल का नक्श है, उसमें भी दम हो सकता है, इस साल का नक्श है तो किसी और कमरे में घर में इसको लटका दे। बड़े कमालात हैं इस नक्श के। मैंने हर दफा इस नक्श के फायदे पूछे, आज नहीं पूछूंगा। इसके फायदे अजब हैं सूरत इखलास के नक्श के, बहुत अजब है, बहुत अजब। दुनिया का कोई मकसद है, कोई मसला है, कोई उलझन है, कोई परेशानी है, कोई नाकामी है, कोई किसी किस्म का निजाम ऐसा है, और इसका नक्श इंशाअल्लाह अक्टूबर 2023 के रिसाले में शाये हो रहा है, उसका इंतजार कीजिएगा। ये जो अक्टूबर का रिसाला आने वाला है, सूरत इखलास का नक्श शाये हो रहा है, बड़ा खास किस्म का। उस नक्श को पुर करना है, फैलाना भी है, हदिया भी करना है उस नक्श को, उस रिसाले को, क्योंकि उसकी फोटो कॉपी नहीं है, रिसाले में है। तो उस नक्श का इंतजार कीजिएगा, सूरत इखलास के इस नक्श का। वो इंशाल्लाह 2023 के रिसाला, 2023 अक्टूबर के रिसाले में इंशाल्लाह आ रहा है। अक्टूबर के शुमारे का शिद्दत से इंतजार करें। और इस तरह हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो दरियाए नील का नक्श है, जो सारा साल करेंगे, और फिर मुहर्रम की नौचंदी पे उसकी तकमील होगी, वो नवंबर में इंशाल्लाह रिसाले में आ रहा है, नवंबर के रिसाले में आ रहा है, नवंबर के रिसाले में। और 12 बाबरकत लड्डू का अमल मुसलसल चल रहा है। लोग आते हैं, 12 लड्डू लाते हैं, एक लड्डू मुराद का खुद लेते हैं इस नीयत से कि या अल्लाह मेरी मुराद पूरी होगी तो मैं 12 लड्डू आके रखूंगा, और जो खाता है वो भी इस नीयत से। लोगों की मुरादें अल्लाह पूरी कर रहा है उसके नाम की बरकत से, क्योंकि उस लड्डू के साथ भी सूरत इखलास जुड़ी हुई है, सूरत इखलास जुड़ी हुई है। और सूरत इखलास में मेरे रब की वहदानियत और तौहीद है, मेरे रब की वहदानियत और तौहीद है सूरत इखलास के साथ। बहुत अजब नक्श है सूरत इखलास का। बैठ के सूरत इखलास पढ़ेंगे, लेकिन सूरत इखलास पढ़ने से पहले मेरी थोड़ी सी चंदे की बात हो जाए, चंदे की बात हो जाए। वो मैंने एक जगह देखा, उसने कहा अभी पिटारी से सांप निकलेगा, सांप निकला नहीं, डब्बी बिक गई। मैंने खसूसी एहतमाम से बाजमात खुशू खुजू से खड़े होके देखा, बाजमात खुशू खुजू से। भाई है क्या कहानी? अब जनाब सांप है, वो निकल रहा है, इधर दवाइयां कूटी जा रही हैं, ये कर रहे हैं, और दवाओं के फायदे बताए जा रहे हैं। अब मेरा तजस्सुस होगा सांप होगा, और सांप भी 2 मुंह वाला होगा। या अल्लाह, देखा भी नहीं आज सांप 2 मुंह वाला। वो और सांप निकलना क्या था, डब्बी बिक गई। वो मेरी डब्बी का क्या बनेगा? मेरा चंदा, मेरा धंधा, हामीम ला युनसारून मेरा चंदा है, 2 नफिल हाजत। मौला कभी किसी का मोहताज न कर, मंगता न कर। जानिसारों का अमल मेरा चंदा है, जानिसारों का अमल मेरा चंदा है। और या हफीजो या सलाम मेरा चंदा है, हामीम ला युनसारून मेरा चंदा है। नफिल रोजे अल्लाह से मांगना, तस्बीह खाने के बारे में, और तस्बीह खाने का पूरा निजाम पूरी दुनिया में जहां चल रहा, ये मेरा चंदा है। इसमें आजम का दम इंशाअल्लाह ताला कल सुबह फजर की नमाज के बाद होगा। और आने वाले दिल ही दिल में कलमा पढ़ते जाएं। और खवातीन हर हाल में दम में शामिल हो सकती हैं। इससे पहले दम का डब्बा ले लें,
اس میں خاص نقش ہیں، تعویذ ہیں، ان کو بہت خشوع خضوع دھیان سے ایک ایک نقش کا، ایک ایک تعویذ کا عمل پہلے سے کر لیا کریں۔ اور انشاءاللہ سورۃ قریش کا جو ہے اس کی اختتامی دعا بھی کل انشاءاللہ کل ہوگی، اختتامی دعا اس کی کل ہوگی، اور اس کا ہدیہ آپ دل کھول کے خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں، کوئی کھانے پینے کی چیز۔ اور روحانی جانثاروں کا جو چلہ ہے اس کی جو اختتامی دعا ہوگی، 1.25 ارب درود پاک جب چلہ ہے نومبر میں انشاءاللہ تعالی حجویری محل میں، اس میں ہوگی۔ اور یہ 11 جمعراتوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں انشاءاللہ مرادوں بھریں لڈو، اور لڈو بنانے کی ترتیب انشاءاللہ 15 اکتوبر سے شروع ہو جائے گی۔ میں نے کل ایک بندے سے پوچھا کام کب ختم ہوگا تسبیح خانے کا، میں نے کل پوچھا میں کہ کام کب ختم ہوگا، اس نے کہا جی یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ اکثر میں وہ یہ کہنا نہیں چاہتا تھا کہ بابا تو ہے تو ختم ہوگا۔ وہ ایک بابا جی تھے تو موسم بہار کا تھا، انہوں نے کہا بابا جی ٹھڈی میٹھی موسم میں واری لاؤ اپنی کوئی اپنا کوئی موت کا سامان کرو۔ اور جس جوان نے کہا اگلے دن اس کا جنازہ تھا، بابا جی جنازہ پڑھ رہے تھے۔ آنے کی باری ہے، جانے کی باری نہیں۔ تو انشاءاللہ یہ لڈو جو بنانے کی ترتیب ہے، ہم ایک صرف آپ سے مشورہ کرنا ہے، لڈو ہیں بہت زیادہ، پچھلے سال 3 لاکھ سے زیادہ لڈو بنے تھے، اس سال بہت زیادہ بنیں گے۔ ہاتھ کے علاوہ کوئی سانچا ہے ایسا جس میں ڈالیں اور لڈو باہر نکل آئیں؟ جیسے اینٹیں بنانے والا سانچا ہوتا ہے، میں مثال کیا دوں، وہ دیسی فقیر آدمی ہوں، کوئی ایسا مجھے سانچا بتائیں جس میں ڈالوں یوں لڈو نکل آئیں 12 اور ڈبے کے اندر چلے جائیں۔ اس کا مجھے کوئی حل بتائیں، کیونکہ یہ لاکھوں لڈو ہاتھوں سے بنانا پھر ان کو محفوظ رکھنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس پہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ کاریگر حضرات میرا ساتھ دیں، میرے بس میں نہیں ہے اتنے لڈو بنانا، تو یہ آپ ضرور توجہ کریں گے اس کے لیے۔ آپ کی کوئی مراد پوری نہ ہو رہی ہو تو 21 جمعراتوں کی حاضری کی منت مانیں، یقین جانیے، اور شادی شدہ جوڑوں کو ضرور منت منوایا کریں، ضرور منت منوایا کریں۔ جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کو ضرور مرادوں کی منت منوایا کریں۔ اور تنہائی کے جو بندہ تنہائی کی 5 دعائیں لینا چاہتا ہے، تنہائی کی 5 دعائیں، وہ روحانی طبی تجربات کی کاپیاں لکھے اور تحریریں لکھے، اور 3 تعویذات کا مجموعہ لکھے، اور طلاق اور گھریلو جھگڑوں کو روکنے کے لیے کوئی نقش، کوئی تعویذ، کوئی عمل آزمودہ ہو وہ ضرور لکھے، ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی جو آج یہ پانی ہے نا برکت والا، یہ کل ہوگا، اور اس میں ایک خاص چیز ہے جو صرف تسبیح خانے کو یہ سعادت ملی ہے، حضور کے منہ مبارک، بال مبارک سے گزرتا ہوا پانی آئے گا، اور بابرکت پانی بھی ہیں، اس میں 8 بابرکت اور پانی بھی ہیں، جو کل آپ کو پانی بابرکت ہر سال وہ پانی ملتا ہے سال کے بعد۔ اس میں یہ سعادت صرف تسبیح خانے کو حاصل ہے۔ حضور کے بال مبارک عرب میرے اوپر محبت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں کتنے بڑے بڑے غلاف کعبہ ہے تبرکات میں، کتنے بڑے بڑے، میزاب رحمت کے نیچے پورا سنہری حصہ، میزاب رحمت کے نیچے پوری وہ قالین جو اصحاب صفا کی پوری قالین مسجد نبوی شریف کی، عرب ان کی مہربانی ہے، بغیر قیمت کے مجھ فقیر پہ توجہ کرتے ہیں۔ تو یہ بال مبارک حضور کی پوری میرے پاس زلف مبارک ہے، زلف مبارک ہے پوری، اس میں سے بال گزر کے آپ کے پاس کل سارے تبرکات، جہاں کھانے پینے کا نظام بابرکت نوری لک میں ہے، وہاں یہ سعادت مند کل چیزیں ہیں، اور اس کے انوکھے فضائل، انوکھے فوائد ہیں، بیماریوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، برکت کے لیے، سعادت کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے کل انشاءاللہ، اور اپنے ہاتھوں سے اس کا ہدیہ، یہ جو 11 جمعراتیں ہیں اس کا دینا ہے۔ اور کل سورۃ قریش کی اختتامی دعا ہے، جنہوں نے سفر میں پڑھی ہے، یاد ہے نا، ہر سال سفر کے مہینے میں ہمارا ایک عمل ہوتا ہے، یا 40,000 دفعہ سورۃ قریش، یا 70,000 دفعہ سورۃ قریش، یا 1.25 لاکھ دفعہ سورۃ قریش پڑھی جاتی ہے، اور اس کا کل ہدیہ ہے
اور ہدیہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے دینے ہیں. اور اس ہدیے کے بھی بارے میں بھی بتا دوں, آج تک میں نے روکا ہے کوئی پکا کے نہ لائے. 37 سال کے بعد 16 دسمبر بروز جمعرات 2021 میں نے لوگوں کو یہاں پکا کے لانے اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرنے کی اجازت دی تھی. 16 دسمبر 2021 میں. تو کل سورت قریش کا جو ہے آخری اختتامی دعا ہے, اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے پکا کے خود بانٹیں. اور ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی مرمت بعض اوقات چلتی رہتی ہے. جہاں مجمع آتا ہے وہاں مرمت بھی آتی ہے, جہاں مجمع آتا ہے وہاں مرمت بھی آتی ہے. سولر, بجلی, ویلڈنگ, پینٹ, لکڑی, لفٹ, مکینک وغیرہ وغیرہ چھوٹی چھوٹی مرمتیں جو ہیں یہ چلتی رہتی ہیں. اس پہ ضرور توجہ کیا کریں اور دن رات ایک مشن بنائیں کہ میں نے لوگوں کے موبائل پہ اپنی یوٹیوب کو سبسکرائب کرانا ہے. کوئی پوسٹ, کوئی وظیفہ, کوئی ٹوٹکا ایسا کسی کی زندگی سنور جائے, کسی کی زندگی سنور جائے. کوئی پوسٹ, کوئی ایسا کسی کی زندگی سنور جائے. اور آج ایک اور عمل بھی کرنا ہے, وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ, اس کے بعد بتاتا ہوں. آج کی سعادت مند گھڑی میں ایک اور عمل بھی کرنا ہے. اپکری کی جو پوسٹیں ہیں نا, انگلش, ترکی, ازبک اور عربی زبان میں 50 سے زیادہ ملک ہیں جو عربی زبان یہاں بولی جاتی ہے دنیا میں. تو ان پوسٹوں پہ محنت کریں اور بہت زیادہ محنت کریں. اور اپکری رسالے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جو نقش چھپ رہا ہے اس پہ بہت توجہ بڑھائیں, بہت زیادہ. اپکری کے سوشل میڈیا میں بعض لوگ اپنے آپ کو شیخ الوظائف کا کوئی نسبت, تعلق, خلیفہ, کلاس فیلو, استاد, ماموں, رشتہ دار, یہ کر کے بہت بے اصولیاں اور بہت نظام خراب ہوتا ہے. اس سے احتیاط بھی کریں. اگر کوئی چیز ہو تو ہمارے ٹیلی نار کے نمبر پہ اطلاع کریں. اچھا, ہماری بعض اوقات ناواقفیت کی بنیاد ہے ہم کہتے ہیں جادو, جنات, اثرات, بندشیں انگریزوں کو نہیں ہوتی. تو ہم نے پوری لائبریری بنائی ہے, اس کا نام ہے جادوئی لائبریری. ہماری نیٹ پہ اب تک سینکڑوں کتابیں اس پہ موجود ہیں کہ انگریزوں کو جادو کتنا ہوتا ہے اور انگریز جادو, جنات, نظر بد اور پراسرار دنیا کو کتنا مانتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے مخلصین جو تسبیح خانہ, حجویری محل, روحانی منزل, گوشہ درود, سلام حویلی اور درود محل کی تاریخ لکھیں. مخلصین اس کو ضرور توجہ. ایک خطرناک چیز نہ کرنا, کسی کے جوتے نہ پہننا. بعض اوقات بندہ کوئی جناتی, جادوئی ایسے روگ میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے جوتے کے اثر کی وجہ سے یہ بندہ برباد ہو جاتا ہے. کسی کے جوتے نہ پہننا, اپنے جوتے پہننا, کسی کے جوتے استعمال نہ کرنا میری منت ہے اور میری درخواست ہے. اور مانسیرا میں انشاءاللہ جو محفل ہے 6 اکتوبر کو, اور کاغان میں 7 اکتوبر کو انشاءاللہ, اور گلگت میں 8 اکتوبر کو, گلگت میں, اور گاگوچ میں 9 اکتوبر کو, اور اسکردو میں 11 اکتوبر کو, اور میلسی میں انشاءاللہ جو ضلع وہاڑی میں جو محفل ہے وہ 3 نومبر 2023 بروز جمعہ دن 11 بجے میلسی میں, دن 11 بجے. فدا چوک ہے میلسی میں. سکھر میں انشاءاللہ 29 دسمبر بعد نماز جمعہ میں محفل ہوگی. خواتین جب بھی آئیں نا, بسکٹ اور ٹافیاں اور چیزیں لایا کریں. یہاں بچے آتے ہیں, بچوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں, ان کو بہت زیادہ بانٹا کریں. اور جو باہر کے پردیسی ہیں ان کے لیے مجبوراً ایک اعلان مجھے کرنا پڑ گیا ہے, رکشے والے کو کبھی تسبیح خانہ نہ کہیں, پیسے زیادہ مانگتے ہیں. اس کو مزنگ چنگی یا کرتبہ چوک کہیں. جب بھی اس کو تسبیح خانہ کہیں تو انہیں پتہ ہے کہ اس کے اندر ہے عقیدت. جو مسافر پردیسی ہیں, اڈے سے آئیں, ٹرین سے آئیں, ایئرپورٹ سے آئیں, ٹیکسی اور رکشے والے کو کبھی بھی تسبیح خانہ نہ کہیں, اسے کرتبہ چوک, مزنگ چنگی کہیں. یہ بار بار شکایات آئی ہیں تو مجھے مجبوراً اس کا اعلان کرنا پڑا. اور آخری اعلان میرا یہ ہے کہ سورج گرہن کے بارے میں احتیاط کیجیے گا. میں نے اس کے عمل دیے ہوئے ہیں, اور کبھی سورج گرہن کو اپنے طرف سے نہ سمجھیے گا. احادیث میں اس کے واقعات ثابت ہیں, حضور کے عمل,
اور چاند گرہن بھی. تو سورج گرہن اس سال کا 2023 کا آخری سورج گرہن جو ہے اس کا آغاز 14 اکتوبر ہفتہ پاکستانی وقت کے مطابق 8 بجے شروع اور اختتام ہوگا 1:55 پر. اور جو چاند گرہن ہے اس کا آخری چاند گرہن اس سال کا اس کا آغاز 28 اکتوبر ہفتہ اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 11:02 پر اور اختتام 3:26 پہ. نیٹ پہ اس کے سارے عمل جو میں نے آپ کو کرائے تھے یاد ہیں؟ کنہوں نے کیے تھے؟ ہاتھ کھڑے کریں. یہ میں نے عمل آپ کو کرائے تھے، ان عمل کو نہ بھولیے گا. اللہ پاک جزائے خیر دے. آج 4 نکاح ہیں، اپنے نکاحوں کو آسان سستا کریں اور نکاحوں کے اوپر سے، شادی کے اوپر سے 4 نقطے ہٹا دیں، شادی بن جائے گی. اور مجھ سے ایک وعدہ کریں، اپنی شادیوں کے کھانوں میں غریبوں کو بلائیں گے، غریبوں کو بلائیں گے. وہ شاپر بھی ساتھ لائیں گے، 1-2 برتن بھی اوپر نیچے ہو جائیں گے، کوئی حرج نہیں. غریبوں کو بلائیں گے، غریبوں کو بلائیں گے اپنی شادیوں پہ، کھانوں پہ غریبوں کو بلائیں گے. اور کراچی کے گوشہ درود و سلام میں پانی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے. ٹینکر آتا ہے ہزاروں روپے کا، ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے اگر کوئی بندہ اس کو آئندہ سوال میں بھی لکھ دیں. اور آج 4 نکاح ہوں گے. اب آخری عمل اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورۃ اخلاص پڑھیں گے اور درود پاک پڑھیں گے. چلو پہلے درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. یہ درود اور اپنے نفلی عمل اور جتنے بھی وظائف ہیں پوری امت کے مرحومین کو، اپنے پیاروں کو ہدیہ کریں. اپنے پیاروں کو نہ بھولا کریں، ان کی قبروں کو نہ بھولا کریں، ان کو ہدیہ کرتے رہا کریں، ان کی قبروں پہ جاتے رہا کریں. اور قبروں میں جاتے ہوئے پھولوں کی ضرورت نہیں ہے، اندر کے پھول کی ضرورت ہے. کلمہ، درود، اعمال، صدقہ، خیرات، یہ اندر کے پھول ہیں، اندر کے پھول ہیں. اور بیعت کا عمل ہوگا. جو حضرات پہلے بیعت ہو چکے ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں گے. جو مزید بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ کلمات پڑھتے جائیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں نے توبہ کی شرک، بدعت، صغیرہ کبیرہ گناہوں، تیری ہر نافرمانی سے. عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما. بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے پہ. یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما. 3 تسبیحات، تلاوت قرآن کا اہتمام اور حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت زیادہ نظر. اور سب سے زیادہ فائدہ اسے ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے. میں بھی رابطے کا محتاج ہوں، آپ بھی. اور یہ رابطہ درس ہے، آتے بھی رہیں اور اپنے مقام پہ نیٹ موبائل کے ذریعے سنتے بھی رہیں. اللہ حاضری قبول فرمائے. اب ترتیب سن لیں. پہلے درود پاک پڑھیں گے، پھر سورۃ اخلاص کو گڑ گڑا کے بھکاری بن کے پڑھیں گے. بہت توجہ سے سورۃ اخلاص، پھر اسم ذات کا ذکر، مراقبہ، اور پھر دعا ہوگی. دعا کے بعد کیا ہوگا؟ نماز کے بعد مصافحہ ہوگا. اور مصافحہ کیسا ہوگا آج ذرا وہ سن لیں غور سے. ہاں، نماز کے بعد نکاح ہے، نکاح کے بعد مصافحہ ہوگا. آپ کے علم میں ہے، میں نے کئی دفعہ واقعات سنا ہے کہ لوگوں کو اللہ نے تونگری دی صرف ایک عمل کی وجہ سے. گھر میں سلام اور سورۃ قل هو اللہ ہے. آج اس عمل کی تجدید کریں گے. میں آپ کو سلام کروں گا اور سورۃ قل هو اللہ پڑھوں گا، آپ مجھے سلام کریں گے، سورۃ قل هو اللہ پڑھیں گے. اور اس تجدید کے ساتھ کہ گھر میں یہ عمل کبھی نہیں چھوڑیں گے. اچھا، مصافحے میں میرا ہاتھ چھیننا، چومنا، زخمی کرنا، بازو کو کھینچنا، اس کا نام محبت نہیں ہے. آپ لین لگا لیں، مصافحہ ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہو جائے میں سامنے سے گزروں گا. تو آج اس عمل کی تجدید کرنی ہے. آپ کو علم ہے کہ آقا کی بارگاہ میں شخص آیا،
या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फक्र, गुर्बत, तंग दस्ती, बीमारियां, कर्जे, परेशानियां। हुजूर ने फरमाया जब घर में जाया कर, एक दफा सलाम और एक दफा कुल हु अल्लाह पढ़ लिया कर। और फिर उसने जो अमल किया, जो रब ने फिर तमंगरियों के दौलत, बरकत, इज्जत के दरवाजे खोले, वो मैं आपको कई बार वाकयात दर वाकयात सुना चुका हूं। आज उस अमल को हम इंशाअल्लाह याद दहानी करेंगे। क्या करेंगे? आप मुझे याद कराएंगे, मैं आपको याद कराऊंगा। आप मुझे याद कराएंगे, मैं आप याद करूंगा। आप मुझे अस्सलाम वालेकुम कह के कुल हुवल्लाह पढ़ना शुरू कर देंगे, मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कह के कुल हुवल्लाह पढ़ना शुरू कर दूंगा। अमल को याद कराएंगे, याद दहानी। ज़क्र फ़इन्न ज़िक्र, कुरान कहता है एक दूसरे को याद दहानी कराओ। अल्लाह कहता है तनफल, मोमिनों को नफा दे। मेरा अल्लाह कहे याद दहानी नफा दे, हम कहें नफा ना दे, हो कैसे सकता है? आज याद दहानी कराएंगे, ठीक है? करें याद दहानी। और मेरा गुमान है कि इस याद दहानी में, और खवातीन से कहूंगा वो खवातीन सामने ना आया करें। अक्सर खवातीन मजमे के सामने आ जाती हैं, उनके रास्ते इलादा, उनकी गलियां इलादा। अल्लाह वाले ना किया करें ऐसा, दरखास्त है खवातीन से। तो इंशाल्लाह ये आज निकाह के बाद इसकी याद दहानी होगी। अब दरूद पाक पढ़ें, नक्शा अपने सामने रखें। नसीबों वाले, किस्मत वाले, मुकद्दरों वाले हैं वो जिनका पास ये नक्श है, और जो सूरत कुल हुवल्लाह इखलास की आज की नशिस्त में शामिल हो रहे हैं। दरूद पाक पढ़ के, लाइटें बंद करके, दिल की गहराइयों से, अंदर के जज्बे और विजदान से, अंदर की कैफियतों से इंशाअल्लाह ताला सूरत इखलास पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
اللهم صل على محمد صل على محمد صل على محمد. اپنے نقش پہ پھونک مار. اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے لیں گے، پورے جذبے سے ذکر کیفیتوں کے ساتھ. اللہ کے عرشوں تک ہماری آہیں صدائیں ذکر کی کیفیتیں پہنچیں. اللہ کو ترس ہے، اللہ کو رحم ہے، اور اللہ اپنے نام کی برکت سے ہمارے حق میں خیر کے فیصلے، برکت کے فیصلے کر دے. پورے درد کے ساتھ، پورے غم کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ. اللہ ہو اللہ ہو ہو اللہ 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 ہو ہو اللہ 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 ہو ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
ہو اللہ ہو اللہ ہو رسول اللہ یا اول الاولین و یا خیر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ قلبنا ما انت اہلہ إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أكرم من كل كريم ويا أعظم من كل عظيم أغثني من جودك وكرمك مد عمري ملاك العاقبة أنت الله على كل شيء قدير 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 برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری فریادیں قبول فرما، ہماری آہیں قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما، مشکلیں حل فرما، مشکلیں حل فرما، مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا، علت ذلت اور قلت سے بچا، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، ضرورتیں غیب سے پوری فرما، مولا کبھی در در کا بھیکاری نہ بنا، کسی کا در کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا سائل بنا، اپنے در کا بھیکاری بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا سوالی بنا، اپنے در کا محتاج بنا، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما،
بن مانگے عطا فرما، اے سخی آقا ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما، اٹھے قدم قبول فرما، اس آمین کو قبول فرما، اس آمین کو قبول فرما۔ اے اللہ جن کے دکھ ہیں ختم فرما، جن کے درد ہیں ختم فرما، سب کی ضرورتیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، اپنے غیب سے ہمیں حوصلہ دے دے مولا، ٹوٹے ہوئے حوصلہ دے دے۔ اے اللہ ہمارا من ٹوٹا، ہمارا تن ٹوٹا، ہمارے جذبے ٹوٹے، نفس اور شیطان نے کچھ نہ چھوڑا، اے اللہ ہمارا ساتھ دے دے، ہمارا ساتھ دے دے۔ دور پرے سے آیا مجمع، دور پرے سے آیا مجمع، تیری بندیاں اور بندے دنیا کے کس کونے میں بیٹھے آمین کر رہے ہیں، سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی ضرورتیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی ناکامیاں دور فرما، سب کو عزتوں کے تاج پہنا، سب کو اولاد کے غم سے بچا، اولاد کے غم سے بچا، اولاد کے غم سے بچا، نسلوں کے غم سے بچا، پریشانیاں دور فرما، حالات بہتر فرما، ذلت علت قلت سے بچا، ذلت علت قلت سے بچا، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ کوئی خالی نہ اٹھے، سب کو ہرا بھرا کر دے، اے اللہ کوئی نامراد نہ اٹھے، سب کو بامراد کر دے۔ اے اللہ جتنے مریض ہیں اٹھیں تو شفا یاب ہوں، جتنے مریض ہیں اٹھیں تو شفا یاب ہوں، جتنے ناکام ہیں منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے کامیابی کے فیصلے دے دے، کامیابی کے فیصلے دے دے، کامیابی کے فیصلے دے دے، ہماری دعائیں قبول کر لے، مشکلیں حل کر دے، تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دے دے، دائیں بائیں سے برکت دے دے، عافیت دے دے، عافیت دے دے، عافیت دے دے، بن مانگے دے دے، بن مانگے دے دے، محتاج نہ کر، بھکاری نہ کر، خاتمہ بالخیر کر دے، کلمہ نصیب کر دے، کلمہ نصیب کر دے، راحتوں کے راستے کھول دے، رحمتوں کے راستے کھول دے، عفو کے راستے کھول دے۔ اللہ جن کی شادیاں ہیں کامیاب کر دے، جن کی ہو چکی کامیاب کر دے، جن کی نہیں ہو رہی غیب سے راہیں بنا دے، غیب سے راستے بنا دے، رشتوں کی بندش دور کر دے، رزق کی بندش دور کر دے، صحت کی بندش دور کر دے، ہماری ساری مشکلیں حل کر دے، ساری ناکامیاں دور کر دے، بس اپنی سچی راہیں دکھا دے، سچے راستے دکھا دے، سچے من کا سچا ساتھی بنا دے۔ اللہ ہماری جذبے صحیح کر دے، ہماری نیتیں ٹھیک کر دے، اندر کے کھوٹ کو پاک کر دے، اندر کے کھوٹ کو پاک کر دے، بس فضل کر دے، رحم کر دے، رحمت کر دے۔ آمین 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 آمین۔ اللہ دے دے، اللہ دے دے، غیب سے دے دے، برکتیں رحمتیں دے دے، بے اولادوں کو دے دے، بے گھروں کو دے دے، بے روزگاروں کو دے دے، مریضوں کو دے دے، پریشانوں کو دے دے۔ اللہ جادو جنات ختم کر دے، بندشوں کو توڑ دے، سچی راہیں کھول دے، رزق کی وسعت دے دے، دے دے میرا مولا، عافیت دے دے۔ آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔